الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 سے 15 یہ آج کا ہمارا سبق ہے. آج کی آیات میں جو ابتدائی آیت ہے اس میں تمام عالم انسانی کو خطاب ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں. وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور بنایا ہم نے لکم تمہارے واسطے فیہا اس زمین میں معائش زندگی کا سامان. قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی میں دو چیزوں کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا. ایک ٹھکانہ اور دوسرا رزق کی ضروریات کا پورا ہونا. اور یہی دو اللہ تبارک و تعالی کی دنیا میں بہت بڑی نعمتیں ہیں. کسی آدمی کو گھر مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، اور ساتھ میں اس کے رزق اور زندگی گزارنے کا سامان مل جائے تو گویا کہ زندگی آرام سے اس کی گزر بسر ہوتی ہے. لیکن یہ دو چیزیں عطا کرنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بن کر ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے گویا ذہنی طور پر ان کو فارغ کر دیا اور ابھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرے. لیکن نتیجتاً انسان کیا کرتا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، شکر ادا کرنے والے تم میں سے بہت کم ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور لقد تحقیق مکنا، یہ میم کاف نون، یہ جو لفظ ہے اس میں ٹھکانے کے معنی ہے، جگہ دینے کے معنی ہے. چنانچہ اسی سے مکین ہے لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ بھائی یہ آدمی فلاں جگہ کا مکین ہے، یعنی اس کا ٹھکانہ فلاں ہے. اسی سے مکان ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں کا مکان، یعنی اس کے رہنے کی جگہ ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا کم تمہیں، فی الارض زمین میں، وجعلنا اور بنایا نا ہم نے لکم تمہارے واسطے فیہا اس میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ارض کیا ہے؟ مؤنث ہے. وجعلنا لکم فیہا، ورنہ تو فی ہی ہوتا اگر مذکر ہوتا تو. اب اس کو عربی والے کہتے ہیں، یہ مؤنث کی 3 نشانیاں شاید وہ عربی گرامر کی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ ایک نشانی یہ ہے کہ آخر میں گول تا ہو. دوسری نشانی یہ ہے کہ الف ممدودہ، ممدودہ کا مطلب ہے کہ ایسا الف ہو جس کے بعد حمزہ ہو. اور ایک الف مقصورہ، وہ جو کڑی زبر جس کو کہتے ہیں، وہ آخر میں ہو. تو یہ مؤنث کی علامات ہے. لیکن کچھ مؤنث ایسی ہوتی ہے جس میں علامت نہیں ہوتی، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. اور مؤنث سماعی کا مطلب ہے کہ عرب سے جیسے سنا. اب عرب کون ہے؟ ظاہری بات ہے عرب جو سب سے پہلے عربی زبان اللہ کی ہے اور وہ قرآن کی ہے، تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مؤنث ہے. تو وجعلنا لکم فیہا، اور بنایا ہم نے تمہارے واسطے اس میں معائش، سامان زندگی، زندگی کا سامان. یہ بھی اس میں آلے کا صیغہ ہے جو کل لفظ بالکل سیم وہی جو نا مفاعل کا وزن ہے، مفاعل. تو یہ معائش، قلیلا کم، ما کل میں نے بتایا تھا یہ ما زائدہ برائے تاکید، ما زائدہ ہے برائے تاکید. قرآن کا کوئی لفظ زائدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. لیکن جو ما کا اصل معنی ہے، ما ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے، ایک ما موصولہ ہوتا ہے،
جو اور اس کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ماں نافیہ ہوتا ہے جو نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی ماں موصوفہ ہوتا ہے جس کی آگے صفت ہوتی ہے جو شے ان کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہ نہ موصوفہ ہے، نہ موصولہ ہے، اور نہ نافیہ ہے۔ ان تینوں معنوں میں سے کوئی بھی معنی اس کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ زائدہ ہے، لیکن زائدہ کس لیے؟ مقصد کیا ہے؟ یہ قلیلاً کی تاکید کے لیے ہے کہ بہت کم تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو۔ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ گلہ کر رہے ہیں، اور بہت بڑا گلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اور آپ سے کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق، یہ لام بھی تاکید ہے، قد بھی تاکید ہے، تحقیق، خلقناکم، ہم نے پیدا کیا، کم، تمہیں۔ یہاں پیدائش بمانا مادہ بنانے کے ہے، یہاں پیدائش بمانا، کیونکہ آگے ثم صورناکم، شکل بعد میں بنائیے، تو پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلقناکم کا معنی ہم اصل میں تخلیق کہتے ہیں کہ بندہ پورا سٹرکچر بنا دیا، سٹرکچر نہیں بنایا، سٹرکچر سے پہلے جو میٹیریل ہے نا اس میٹیریل کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا یعنی تمہارا میٹیریل بنایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سے تمہارا کیا کر دیا؟ سٹرکچر کھڑا کر دیا، پھر تمہیں صورت دے دی، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی، قوم تمہاری۔ اب دیکھو یہ صورناکم اردو کا ہی لفظ ہے، تصویر اسی سے ہے، یعنی پھر تمہاری کیا بنائیے؟ تصویر بنائیے۔ ثم قلنا للملائکہ، پھر قلنا ہم نے کہا، للملائکہ ملائکہ سے، اسجدوا لآدم سجدہ کرو، لآدم آدم۔ اب اسجدوا لآدم، یہ جو لفظ سجدہ ہے، دیکھو اس میں بہت سارے کہ آیا غیر اللہ کو سجدے کرنے کا تصور، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دے دیا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو، اور سجدہ بعینہ ہی یہی سجدہ ہو جس کو ہم سجدہ سمجھ رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے اللہ کے حکم کے مطابق تھا، لہذا اس میں بھی کوئی سوال۔ لیکن سجدے سے بعض لوگ کہتے ہیں سجدہ بمانے تعظیم کے ہے، سجدہ جنا یہ بمانے سجدے کے نہیں ہے، جو ہمارے ذہن میں سجدے والا تصور ہے جس کو ہم جنا باقاعدہ زمین پہ لیٹ کے اور ماتھا ناک زمین پہ رکھنا، وہ والا سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ سجدہ بمانے کس کے ہے؟ تعظیم کے، کہ آپ جنا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اور اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو، ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے اسجدوا لآدم میں یہ جو لام ہے نا، اس کو بعض لوگوں نے یہ الہ کے معنی میں لیا ہے، یعنی اسجدوا الی آدم، یعنی سجدہ کرو آدم کی طرف، آدم کی طرف، جیسے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بھئی کس طرف سجدہ کرنا ہے، نماز کس طرف پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے، اور بیت اللہ کی طرف صرف رخ ہوتا ہے، سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا۔ سجدہ جو ہے نا وہ بیت اللہ کے لیے نہیں ہوتا، سجدہ تو کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن صرف بیت اللہ کو اپنا رخ بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا کیا بناؤ؟ رخ بناؤ۔ لیکن میں نے پہلے کہا کہ یار اللہ نے کہہ دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سجدہ وہ والا بھی ہو، تو ظاہری بات ہے اللہ کے حکم سے ہوا نا، اور اللہ کے حکم سے اس کے علاوہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ بھئی کسی کے لیے سجدہ کرنا جو ہے نا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسجدوا لآدم فسجدوا، پس سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے۔ اب پیچھے حکم تھا ثم قلنا للملائکہ، حکم تھا ملائکہ کو، ملائکہ کو کہا سجدہ کرو، ابلیس کا تو تذکرہ نہیں ہے نا، یہ تو نہیں کہا ثم قلنا للملائکۃ ولابلیس اسجدوا کہ بھائی ملائکہ کو بھی اللہ نے کہا ہے اور ابلیس کو بھی کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ بھئی سجدہ کرو، تو سجدہ کیا جو ہے نا ملائکہ نے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملائکہ چونکہ اعلیٰ ہے جو ہے نا کس سے؟ ابلیس کانا من الجن، یہ جنات میں سے ہے، ان کا مقام اور مرتبہ نیچے ہے. جب اوپر والے کو حکم دیا جاتا ہے نیچے والے خود اس کے اندر آ جاتے ہیں. جیسے دنیا میں بھی جب بالا افسر کو کہا جاتا ہے بھئی کل آپ نے یہ کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اس نے نہیں کرنا، اس کے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں، نیچے ادنا سارے لوگ ہیں، ان سب نے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دینا یہ صرف فرشتوں کو نہیں تھا، ساتھ میں جناب جنات کو بھی تھا. تو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چونکہ شاید ابلیس ملائکہ کا ہی حصہ ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ تصریح کی ہے کانا من الجن، کہ بھئی وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، فرشتے تو نورانی مخلوق ہے، اور یہ جو جنات ہے یہ نورانی مخلوق نہیں ہے، یہ ناری مخلوق ہے. آگ سے جیسے آگے جنا ما منعک اللہ تسجد میں شیطان خود کہتا ہے کہ میں تو آگ سے پیدا ہوں، تو یہ نورانی مخلوق ہے اور وہ ناری مخلوق ہے، یہ ان میں سے نہیں ہے. فسجدوا الا ابلیس، پس سجدہ کیا سب ملائکہ نے الا ابلیس. اور اس کو کہتے ہیں مستثنا منقطع. مستثنا منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے مستثنا متصل، مستثنا منقطع. مستثنا متصل وہ ہوتا ہے کہ جس کو استثناء کیا جاتا ہے نا وہ پچھلے والے کے جنس میں سے ہو، اور مستثنا منقطع وہ ہوتا ہے کہ جس کو استثناء کیا جاتا ہے وہ پچھلے والے کے جنس میں سے نہ ہو. تو یہ پچھلے والے کے جنس میں سے نہیں ہے، یہ مستثنا منقطع ہے. لم یکن، اور نہیں تھا، من الساجدین، سجدہ کرنے والوں سے. پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ بھئی یہ سجدہ کرے گا نہیں، کیونکہ اس کے تیور بتا رہے ہیں. اس میں تکبر اور بڑائی جو بعض روایات میں آتا ہے علم کی بنیاد پر، جو اس میں تکبر اور بڑائی تھی اس کی بنیاد پر یہ کبھی بھی سجدہ نہیں کرے گا. جب سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال، فرمایا باری تعالی نے ما منعک، یہ اب ما منعک، یہ جو ما ہے نا اب یہ شیء کے معنی میں ہے، یہ ما موصوفہ ہے. کس چیز نے؟ منعک، منع کیا، کا تجھے، اللہ تسجد، ان یہ کہ تو سجدہ کرے. یہ بیچ میں لا پھر زائدہ ہے، اور زائدہ یہ تاکید برائے منع ہے. ما منعک، بھائی رب کے حکم کی تعمیل کرنا لازم ہے، ضروری ہے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں رب کے سامنے سجدہ کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اذ جب، امرتو میں نے حکم دیا، کا تجھے، قال کہا ابلیس نے، انا میں، خیر بہتر ہوں، من ہو آدم سے. خلقتنی من نار، خلقت تو نے پیدا کیا، نی مجھے، من نار آگ سے، وخلقتہ اور بنایا پیدا کیا، ہو اسے، من طین مٹی سے. اور تین یہ وہ مٹی ہے کہ جو پانی میں مکس کیا ہوا ہو، ورنہ عام طور پر مٹی کو تراب کہتے ہیں. خلقتہ من طین، اس کو پیدا کیا مٹی سے. اب مٹی نیچے، یہ اس کا اپنا خیال ہے کہ مٹی نیچے، حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ بھائی مٹی اور آگ میں، جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے نا بھائی عقل بڑی ہے یا بھینس، تو عقل اور بھینس میں آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، اس لیے جب مناسبت نہیں ہے تو دونوں کا موازنہ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہر چیز کی اپنی خصوصیات ہوتی ہے. زمین کی، مٹی کی اپنی خصوصیات ہے، اور آگ کی اپنی خصوصیات ہے، اور مٹی کی خصوصیات اور آگ کی خصوصیات دونوں آپس میں متضاد ہے. تو ایسی دو متضاد چیزوں میں
موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ وہاں آپ بہتر اور عدم بہتر کا فیصلہ کر لے، لیکن شیطان چونکہ اپنے علم کے ذام میں مبتلا تھا اور تکبر میں تھا کہ بھئی میں تو جو ہے نا بہتر ہوں، اور اس کے لیے دلیل دی خلقتنی من نار خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ قال باری تعالی نے فرمایا فاہبط، پس اتر جا، حبوط کہتے ہیں اترنے کو، حبوط کہتے ہیں یہ سیڑھیوں سے جب بندہ نیچے آتا ہے نا، ہر اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آنے کو حبوط کہتے ہیں۔ آپ نے شاید یہ اگر کسی کا مطالعہ ہو، اسٹڈی ہو، تو یہ جو تکبیر حدیث میں آتا ہے نا، تکبیر اور تحمید، وہاں پر جو ہے نا، یا خصوصاً جب بندہ حج پہ جاتا ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ حبوط اور صعود، حبوط اور صعود، اس میں تم رب کی جو ہے نا کبریائی اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک فی کل حبوط و صعود، صعود کہتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا، اور حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف آنا۔ تو یہاں آرڈر ہے، حکم ہے، فرمایا فاہبط، پس تم اتر جا، منہا، یہ ہاں ضمیر کا مرجع بعض لوگ کہتے ہیں جنت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سما ہے، لیکن جنت زیادہ بہتر ہے۔ فاہبط منہا، تو اتر جا کس سے؟ جنت سے۔ فما یکون، پس نہیں، یکون ہے، لکا تیرے لیے، ان تتکبرا، یہ کہ تو بڑائی کرے، تکبر کرے، فیہا، اس میں، یہ تکبر کی جگہ نہیں ہے۔ جنت تو صاف دل لوگوں کی جگہ ہے، اور جیسے کہتے ہیں نا جنت میں جب سارے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو لے جائے، جب سب لوگ جنت میں جائیں گے تو دل میں یہ میل کچیل، ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا یہ جو بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں رہے گا، اور نہ تکبر نہ بڑائی، سب کے دل جناب پرندوں کی طرح بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ تو فما یکون لک، پس نہیں ہے تیرے لیے، ان تتکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں فیہا کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ جنت ہے، کیونکہ جنت بغض اور کینے کی جگہ نہیں ہے، اس تکبر کی جگہ نہیں ہے۔ فاخرج، پس تو نکل، انکا، بے شک، کا تو، من الصاغرین، ذلیلوں سے ہے۔ صاغر، صغر، چھوٹا پن، اور جو ہے نا ذلیل، خوار، انکا من الصاغرین، تو بڑائی کر رہا ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تکبر در حقیقت بڑائی نہیں ہے، تکبر در حقیقت کیا ہے؟ ذلت ہے۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی میں بڑائی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں جو ہے نا بندے کے لیے ذلت ہے اور خواری ہے۔ فخرج انک من الصاغرین، شیطان بھی بڑا سمجھدار تھا، صاحب کشف تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا پورا امیدوار۔ قال، کہا، انذرنی، ایک لفظ ہوتا ہے انظر، یہ نظر ینظر سے ہے، اور ایک ہے انذر ینذر۔ انذر ینذر کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مجھے آپ دیکھ لے، بھائی آپ تھوڑا عرصہ مجھے کیا کر لے؟ دیکھ لے۔ کیا مطلب؟ کہ مجھے دیکھ لے کا مطلب ہے مجھے تھوڑی سی کیا کر لے؟ مہلت دے دے۔ تو انذرنی، مجھے مہلت دے دے، الا تک، یوم، اس دن، یبعثون، جس دن اٹھائے، یعنی قیامت کے دن تک، دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے آپ کیا کر دے؟ مہلت دے دے اور زندگی دے دے۔ اس سخت غصے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی غضب میں ہے، حکم دیا سامنے سامنے۔ دیکھو نا، آپ امیجن کریں، آپ کسی کو حکم دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی یہ میرا ماتحت ہے، ماتحت کیا بلکہ میرے بنانے والا ہے، میرے احسانات ہیں اس کے اوپر، لیکن پھر بھی آپ حکم دے رہے، وہ منع کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں نکل جاؤ نوکری سے، پھر بھی وہ آپ سے جو ہے نا کچھ مانگ رہا ہے۔
تو آپ مشکل ہے کہ کوئی بندہ دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں اتنی وسعتیں ہیں، اللہ نے اس وقت بھی قال فإنک من المنظرین، ٹھیک ہے تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی آپ کو تا قیامت مہلت دی جا رہی ہے، یعنی اس وقت بھی اس کی ہوئی دعا اللہ نے کیا کی ہے؟ قبول کر لی ہے۔ یعنی اس حالات میں، جس حالات میں اللہ غضبناک ہے، اللہ کے حکم کو براہ راست سامنے توڑا جا رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے مانگتا ہے ایک چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی دے رہے ہیں۔ میں اور آپ جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ مانتے ہیں، ہم اللہ سے کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں؟ اور اللہ سے جب بندہ دل سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں۔ کم از کم ہم اپنی دعا شیطان جتنی، ابلیس جتنی تو بنا لینا کہ دل سے مانگ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری دعا کیا کر لے؟ قبول کر لے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنایا ہم نے تمہارے واسطے اس میں سامانی زندگی، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہی تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور تحقیق ہم نے پیدا کیا تمہیں، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر صورت بنائی تمہاری، ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے کہا ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، وہ نہیں تھا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد، فرمایا کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب تمہیں میں نے حکم دیا۔ قال انا خیر من، اس نے کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے بنایا اس کو مٹی سے۔ قال فاہبط منہا، اللہ نے فرمایا اتر جائے اس سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، پس نہیں ہے تمہارے لیے کہ تو بڑائی کرے اس میں، فخرج انک من الصاغرین، نکلو تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قال انذرنی، کہا مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا فانک من المنذرین، پس بے شک تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم ربنا آمين، حمد الشاكرين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم يسر الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، يا شافع الأمراض يا دافع البليات يا حل المشكلات، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نیچے اتر جاؤ تم، مطلب نکل جاؤ، اس کے جواب انہوں نے کہا مہلت دے دی، یہ ادھر ہی مطلب کہ میں نیچے نہیں جاتا، یا اصل میں جنت میں جب تک تھا جنت سے نکل جنت میں